السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم جگہ سورۃ الانفال کی آیات 34 سے 37 ان پر کچھ بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ وہ آیات ہیں جو مکہ کے قریش کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ ہاں، وہ واقعہ جب وہ لوگ مومنین کو مسجد الحرام سے یعنی کعبہ سے روک رہے تھے۔ بالکل، اور خود ان کی اپنی عبادت جو تھی وہ خانہ کعبہ میں بس سیٹیوں اور تالیوں تک رہ گئی تھیں، ایک نمائشی سی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا۔ اس کا ظاہری پیغام کیا بنتا ہے؟ جی، ظاہری پیغام تو بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھیں، خانہ کعبہ کے اصل حقدار یا نگران وہ نہیں ہیں جو صرف نسل در نسل چلے آ رہے ہیں یا جنہوں نے طاقت سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اصل نگبان تو وہ ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا شعور، پرہیزگاری۔ صحیح۔ تو قریش کی وہ جو عبادت تھی سیٹیوں تالیوں والی، وہ تو اصل میں اس مقدس جگہ کی بے حرمتی تھی۔ یعنی جس چیز کی حفاظت کا وہ دعویٰ کر رہے تھے اسی کو خراب کر رہے تھے۔ گویا اصول یہ ہوا کہ پاکیزگی ہی مقدس کی حفاظت کرتی ہے۔ بالکل، صرف تقویٰ، صرف پاکیزگی۔ یہ تو ہوا ظاہری پہلو، بہت اہم ہے۔ لیکن کیا ان آیات میں کوئی اور گہرائی بھی ہے؟ کوئی باطنی اشارہ جو شاید ہمارے اپنے اندر کی دنیا سے زیادہ تعلق رکھتا ہو؟ یقیناً، اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کرام نے ہمیشہ قرآن کے باطنی پہلوؤں پر غور کیا ہے۔ جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل کعبہ تو انسان کا دل ہے۔ دل؟ جی یعنی ہمارا دل؟ جی ہاں، جیسے امام کشیری ہیں، وہ لطائف الاشارات میں لکھتے ہیں کہ دل جو ہے وہ معنی کا کعبہ ہے۔ معنی کا کعبہ؟ واہ! ہاں، تو جو شخص اللہ کے ذکر کو اپنے دل سے روکتا ہے یا غافل رہتا ہے، وہ گویا اپنے اس اندرونی کعبے کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور اس دل کے کعبے کے حقیقی نگران بھی وہی ہیں جو متقی ہیں، اہل تقویٰ۔ یہ تو بالکل ہی ایک نیا زاویہ ہے عبادت کو دیکھنے کا۔ جی دل ہی اصل کعبہ ہے۔ جی بالکل، اور اسی بات کو دوسرے بزرگوں نے بھی واضح کیا ہے، جیسے سہل التستری ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نفس، ہماری انا جو ہے، وہ اکثر ظاہری طور پر تو عبادت کی نقل کرتی ہے، خوب نمازیں، روزے، ذکر اذکار، لیکن اندر سے اسے خالی کر دیتی ہے۔ یعنی روح نہیں ہوتی اس میں؟ بالکل، بغیر خلوص، بغیر عاجزی کے۔ یہ انہی سیٹیوں اور تالیوں کی طرح ہے جن کا ذکر آیت میں ہے۔ اللہ تو ظاہر کو نہیں، وہ تو باطن کو، دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے کہ نفس عبادت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کیا دوسرے صوفیاء نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے، جیسے ابن عربی ہیں یا مولانا رومی؟ جی ہاں، سب نے اپنے اپنے انداز میں۔ شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں کہ غفلت میں کی گئی ہر عبادت بس ایک بے روح آواز ہے۔ اصل نماز تو یہ ہے کہ دل اس چہرے کے سامنے سجدہ کرے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور روزبہان بکلی کہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو دکھاوے کے لیے یا حق بات کو چھپانے کے لیے خرچ کیا جائے وہ اندر ایک آگ جلاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، لیکن اگر سچی ندامت ہو، توبہ ہو، تو وہی آگ پاکیزگی بھی بن سکتی ہے۔ یعنی توبہ کی اتنی طاقت ہے؟ جی، اور مولانا رومی کا تو مشہور زمانہ شعر ہے ہی کہ اصل کعبہ پتھر اور مٹی کی عمارت نہیں، اصل کعبہ تو وہ دل ہے جہاں محبوب یعنی اللہ دعا سنتا ہے یا جہاں اس کا جلوہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دل ہی اصل عبادت گاہ ہے۔ باطل خیالات، تکبر، غفلت، ریاکاری، یہ سب اسے ناپاک کرتے ہیں۔ اور تقویٰ اس کی حرمت کو بحال کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر اسے روشنی سے بھر دیتا ہے۔ بہت خوب۔ دل ہی اصل حرم، تقویٰ اس کا محافظ۔ اچھا، کیا ان الفاظ میں کوئی عددی رمز جسے علم الاعداد یا ابجد کہتے ہیں وہ بھی ہے؟ کوئی اشارہ؟ ایک لطیف اشارہ ملتا ہے اگر غور کریں۔ ابجد کے حساب سے بیت یعنی گھر یا کعبہ، اس کا عدد بنتا ہے 412۔ 412؟ جی، اور اس کے ہندسوں کو جمع کریں تو 4 جمع 1 جمع 2 یہ بنتا ہے 7۔ عدد 7 کو تکمیل اور روحانی عروج کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف لفظ ہے خبیث یعنی ناپاک، اس کا عدد ہے 1112۔ 1112؟ ان ہندسوں کو جمع کریں 1 + 1 + 1 + 2 تو یہ بنتا ہے 5۔
عدد 5 اکثر حواس خمسہ یعنی دنیاوی خواہشات اور بکھراؤ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ناپاکی جو نفس سے آتی ہے۔ اچھا، تو بیت 7 خبیث 5۔ اور پھر ہے طیب یعنی پاک، اس کا عدد ہے 21 اور 2 جمع 1 بنتا ہے 3۔ عدد 3 ہم آہنگی توازن کی علامت ہے۔ تو یہ عادات کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بھی اسی باطنی پیغام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دل کا یہ مقدس گھر 7 نفسانی خواہشات اور غفلت 5 سے میلا ہو جاتا ہے، اور اسے مسلسل ذکر و فکر کی ہم آہنگی 3 سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو حیران کن ہے، گویا عادات بھی وہی کہانی سنا رہے ہیں۔ جی، ایک لطیف انداز میں۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک سالک کے لیے، یعنی جو اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے عملی پیغام کیا ہے؟ اسے اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ عملی پیغام یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کا گھر سمجھیں، اس کی ویسی ہی عزت کریں، ویسی ہی حرمت کا خیال رکھیں۔ بہت دھیان رکھیں کہ کون سے خیالات، کون سی نیتیں، کون سے جذبات اس دل میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے پہرے داری کرنی ہے۔ بالکل، ہر غافل سوچ، ہر فضول نیت، ہر وہ عبادت جو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، یہ سب گویا اس باطنی کعبے کے صحن کو گندا کرنے والے قدم ہیں۔ صحیح۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کمزور ہوں، خوفزدہ ہوں، تو اللہ کی پناہ گاہ ہمارا دل ہی تو ہے۔ جی۔ تو اگر ہم دنیا کے شور شرابے کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے ذکر پر غالب آنے دیں، تو یہ اس امانت میں خیانت ہے۔ تو پھر اس دل کے حقیقی محافظ کون ہوئے؟ اس کے حقیقی محافظ ہیں عاجزی، شکر گزاری اور ہر لمحہ اللہ کی حضوری کا احساس، جسے حضوری کہتے ہیں۔ حضوری۔ جی۔ ہر عبادت کو یہ سمجھ کر کریں کہ یہ میرے دل کی، میرے اندر کے کعبے کی خاموش تعمیر نو ہو رہی ہے۔ ہر سانس جو اللہ کی یاد میں لیا جائے، وہ گویا اس تعمیر میں رکھا گیا ایک پتھر ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ دل یعنی غلط خیالات، تکبر، ریاکاری، وہ خود بخود وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک مسلسل کوشش، ایک مجاہدے کا کام لگتا ہے، اپنے باطن کی ایسی صفائی اور نگہبانی۔ جی بالکل، یہ ایک مستقل عمل ہے، اور اسی کیفیت، اسی دعا کو شاید ان الفاظ میں سمیٹا جا سکتا ہے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے۔ ضرور۔ میرا دل، اے رب، تیرا مقدس مقام ہے، اسے غیر کے خیال سے پاک کر اپنے نور سے سجا دے۔ آمین۔ جب دنیا کا شور اس کی حرمت پامال کرنے لگے تو ذکر کو ہر صدا سے بلند تر گونجنے دے۔ یا اللہ۔ تقویٰ کو میری روح کے دروازے پہ پہرے دار بنا کہ غفلت کبھی اس کے پاکیزہ در سے گزر نہ سکے۔ آمین۔ میرے ہر عبادت وہ خاموشی ہو جہاں صرف تو ہو۔ یہ میرا اندر کا کعبہ ہے جہاں تجھ سے کچھ چھپا نہیں۔ آمین۔ آمین۔ یہ دعا تو خود ایک مکمل یاد دہانی ہے۔ دل کی پاکیزگی اور اللہ سے تعلق کی حفاظت واقعی ایک دائمی سفر ہے۔ بہت شکریہ اس گہری گفتگو کے لیے۔ جزاک اللہ۔